یہ ہمارا سلسلہ، اس کا نام سب سے پہلے سلسلہ صدیقیہ تھا، اور اس کا نسبت کس کے ساتھ ہے؟ ہم سب کے علم میں ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا ابوبکر صدیق مبارک کے ساتھ اس کا نسبت ہے، تو اس سلسلے کا اول نام جو ہے سلسلہ صدیقیہ ہے، چونکہ جناب صدیق کو جو اللہ نے مقامات عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے نبیوں کے بعد آپ کو حاصل ہوا۔ یہ کیوں کر حاصل ہوا؟ اسی لیے حاصل ہوا کہ اس نے حضور کی سینے میں جو کچھ تھا اس کو کمال اخذ کے ساتھ حاصل کر لیا، اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو مجھے اللہ نے مقام عطا کیا ہوا ہے، یہ مجھے صوم و صدقہ و صلاۃ کے ساتھ نہیں ملا ہوا، عبادت کے ساتھ نہیں ملا، ولیکن بشیء وقر فی قلبی، یہ اس چیز کے ساتھ مجھے یہ مقام نصیب ہوا ہے جو رب کریم نے جناب حضور کے مبارک سینے سے میرے سینے کے اندر ڈالا ہوا، اس کے برکت سے اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا۔ تو اس سلسلے کا پہلا نام کیا ہے؟ سلسلہ صدیقیہ۔ کیا نام ہے؟ سلسلہ صدیقیہ۔ اس کے بعد چلتا ہوا جب آپ مبارک تک آ گئے جناب خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سلسلے کا نام کیا پڑ گیا؟ سلسلہ غجدوانیہ یا سلسلہ خواجگانیہ۔ اور جب آپ مبارک تک پہنچے جناب شاہ احمد مبارک تک، تو اس کے بعد سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ پڑ گیا۔ تو یہ کل 11 اصطلاحات ہیں سلسلے کے اندر۔ اس میں جو پہلی اصطلاح ہے وہ کیا ہے جس پر اس سلسلے کا بنیاد پڑا ہوا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ خلوت در انجمن ہے۔ خلوت در انجمن ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سالک کسی بھی حال میں ہے، آپ بازار میں ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کے خانے میں صرف رب کا یاد ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، جس کو خلوت در انجمن کہا جاتا ہے۔ خلوت کا معنی تنہائی، انجمن کا معنی محفل، بازار، شور۔ آپ شور کے اندر کیوں نہ ہو، لیکن تمہارے دل میں اپنے رب کے ساتھ اکیلا پن ہونا چاہیے، تنہائی ہونا چاہیے، جس کے بارے میں وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ از درون بیگانہ باشو، از بیرون بیگانہ باشو، از بیرون باہر سے آپ بیگانہ ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، اور دل میں اپنی یار کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان چنین زیبا روش کم بہت اندر جہان، ایسے لوگ دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں جس کا دل محبوب کے ساتھ پیوست ہو، محبوب کی وصل میں، قرب میں وہ فائز ہو۔ تو اس سلسلے کی اصطلاحات میں پہلے اصطلاح کیا ہے؟ وہ خلوت در انجمن ہے۔ اگلی اصطلاح کیا ہے؟ وہ ہے ہوش در دم۔ ہوش در دم، آپ کوئی بھی سانس لیں اپنی منہ اپنی ناک کے ساتھ، تو آپ ہوش کے ساتھ رہے، آگاہ رہے، اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کر، اپنے رب کو اپنے اوپر علیم سمجھ کر، اور یہ خیال کرنا کہ وہ رب ہمیں نظر تو ظاہراً نہیں آتا، لیکن وہ ایسا ذات ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ رب کریم کا ارشاد ہے کہ اے بندو، میں تمہارے شرک سے بھی زیادہ تمہاری قریب ہوں، تمہاری شرک تمہارے اتنی زیادہ قریب نہیں ہے جتنا کہ میں اپنے شان کے مطابق بلا کیف تمہارے قریب ہوں۔ تو سالک کا حال کیا ہوگا کہ ہوش دردم، ہمیشہ بیدار رہے گا، اپنے رب کے ساتھ ہونے کا خیال رکھے گا، اور ایک لمحہ بھی غفلت کی طرف نہیں چلا جائے گا کہ میرا ایک سانس بھی کہیں غفلت میں نہ چلی جائے۔ اگر غفلت واقع ہو جائے تو سالک فوراً استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور اپنی اس غفلت کا سبب معلوم کرے۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح ہے نظر بر قدم کی۔ کیا اصطلاح ہے؟ نظر بر قدم۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ سالک جو ہے وہ ہمیشہ اپنی نظروں کا حفاظت کرے گا، آنکھ کی نظر کا بھی حفاظت کرے گا، اور جو روحانی نظر ہے، معنوی نظر ہے، باطن کی دل کا نظر ہے، اس کا بھی خیال کرے گا۔ یعنی آنکھ تو آپ محرمات سے بچائیں گے، کہیں میری آنکھ کسی نامحرم عورت پر نہ پڑ جائے، کسی بیریش داڑھی والی لڑکی پر، بے داڑھی لڑکی پر نہ پڑ جائے، غلط جگہ پر نہ پڑ جائے، فحش جگہ پر نہ پڑ جائے۔ یہ آنکھ کی حفاظت ہے۔ اور ایک دل کی آنکھ کی حفاظت ہے کہ آپ کے دل میں غیر اللہ تک کا بھی خیال و محبت نہ آ جائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دل کا جو خانہ ہے اس کا خیال کرنا، تو یہ کیا کرنا ہے؟ نظر بر قدم، اپنی قدم پر نظر رکھنا۔ اور اس کے بارے میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ بڑی دلیل وہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ جب بھی تم بازار میں جاؤ، باہر جاؤ، تو آپ لوگ محرمات کی طرف مت دیکھو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم بازار میں جائیں، باہر نکلے، تو خواہ مخواہ وہاں پر تو خواتین ہوتی ہے،
وہاں پر جو ہے وہ غیر محرم لوگ ہوتے ہیں یا رسول اللہ، خواتین ہوتی ہے، عورت جو ہے مرد پر نظر پڑتی ہے، مرد کی عورت پر. حضور نے ارشاد فرمایا جو پہلا نظر ہے جو بغیر ارادی کہ آپ کی نظر کسی عورت پر پڑتی ہے، کسی نامحرم پر پڑتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس پر آپ کو نہیں پکڑا جاتا، اس پر گناہ آپ کو مرتب نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ اس کے اوپر نظر مت ڈالیے گا، دوبارہ یہ غلطی مت کیجیے گا، دوبارہ اپنے ارادے کے ساتھ اس طرف مت دیکھے گا. یہ کیا ہے؟ یہ نظر برقدم. یا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے اے میرے حبیب مسلمانوں کو کیا فرماؤ؟ یہ فرماؤ کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، یغضوا من ابصارہم. اور خواتین کے لیے کیا حکم ہوا؟ یغضضن من ابصارہن. تو وہاں پر تو ظاہری معنی یہی ہے نا کہ کسی کی طرف مت دیکھو. یہاں مشائخ نقشبندیہ کیا فرماتے ہیں کہ نظر برقدم سے مراد کیا ہے؟ کہ سالک، عارف، طالب اپنے دل کی خانے کا حفاظت کرے گا، اپنے دل کو صرف مقصود کی طرف رکھے گا اور اس کا دھیان اللہ کی رضامندی کی طرف ہوگا. تو یہ ہے نظر برقدم. اس کے بعد کیا ہے؟ سفر در وطن. سفر در وطن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے راستے پر جا رہا ہے، اللہ کو پانے کی تلاش میں ہے، اللہ کی معرفت کی تلاش میں ہے، تو سالک ہمیشہ سفر کرتا رہے گا، کبھی بھی رکے گا نہیں. میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرنے کے ساتھ حاضر کہ حضور نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی تنہا آدمی ہو. وہی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، بازار میں ہے، لیکن دل کے خانے میں محبوب کے ساتھ اکیلے رہو، کسی کو ساتھ نہ ملاؤ. اور دوسرا کیا معنی؟ کعابر سبیل، راستے پر چلنے والا مسافر. مسافر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو وہ رکتا نہیں ہے. کھانے کے لیے رک گیا، قضاء حاجت کے لیے رک گیا، بہت تک گیا، آرام کے لیے رک گیا، باقی سفر میں چلتا رہتا ہے. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، وقت کم ہے، اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا سالک نے، تو ہمیشہ سفر کرنا ہے. سفر در وطن یہ پاؤں کے ساتھ سفر نہیں ہے بلکہ روح کا سفر ہے. مرشد کامل کی توجہ کے ساتھ، اس کے نظر کے ساتھ، اور آپ کمال اخلاص کے ساتھ پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے ذکر پر عمل کرتے ہیں، اپنے قلب میں اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی روح کو عروج حاصل ہوتی ہے. آپ کا روح سیر کرتا ہے عالم امر کے اور پھر اصل کی طرف، اور پھر جو ہے معیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی ظلال میں، خود اسماء و صفات میں، یہ وہاں تک جہاں پر لا تعین ہے. تو سالک کا کام کیا ہوگا؟ سفر در وطن، ہمیشہ سفر میں چلتا رہے گا، اللہ کے قرب کے راستے میں رکے گا نہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ من استوى یومہ فمغبون، جس آدمی کی 2 دن اکٹھے ایک جیسے ہو گئے، آج جس مقام پر کھڑا ہے اور کل بھی اسی مقام پر کھڑا رہا، فہو مغبون، وہ بندہ ناکام ہے، وہ بندہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو کمال کا بندہ کون ہے؟ سالک کون ہے؟ کہ آج آپ جس مقام پر ہیں، آج آپ اللہ کے معرفت کے جس مقام پر کھڑے ہیں، آنے والا دن آپ کو اس سے بھی آگے کی سیر حاصل ہو جائے، آپ اس سے بھی آگے کا سفر کریں، آپ اس سے آگے کا جو ہے وہ پرواز کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے سالک کے لیے کہ وہ سفر در وطن کرتا رہے. پھر اگلی اصطلاح دی سفر در وطن. اس کے بعد اصطلاح ہے یاد کرد کی اصطلاح ہے. یہ نئے سالک کے لیے ہے. جب نیا سالک آتا ہے، شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے، تو وہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے عذاب سے نجات دینے کے لیے اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ذکر اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ذکر سے بڑی کوئی نعمت نہیں. الحمدللہ صوفیہ کرام تو بالعموم اور حضرات نقشبندیہ بالخصوص سالک کے لیے ذکر کی ترغیب دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہر حال میں آپ کا دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہونا چاہیے. اور ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں سالکین حضرات کی اگر وہ آرام بھی کر رہے ہو، وہ سوئے بھی ہو، اور اس کے دل اگر انسان باطن کی آنکھ رکھتا ہو، جو عارفین سالکین ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کی دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوا کرتی ہے. اگر وہ دنیا سے چلی بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی وہ، جس طرح شاعر نے کہا کہ ہرگز نہ میرا آن کی دلش زندہ شد عشق سب دست بر جرید عالم دوام ماں. اگر آپ کے دل کو اللہ کی محبت کا رنگ لگ گیا اور یاد کرد کا معاملہ پکا ہو گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کیا، جس طرح ایک بچہ سبق یاد کرتا ہے، اس کے لیے پھر سبق کا دہرانا یا ذہن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ سالک نقشبندیہ کا بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟
یاد کرتا ہے، اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اس کا جو ذکر ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی یاد مصروف ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہرگز نہ میرے آن کے دل زندہ شد عشق سبتست بر جرید عالم دوام ما، جب آپ کا دل اللہ کے عشق سے زندہ ہو گیا، محبت سے زندہ ہو گیا، وہ دل پھر کبھی مر نہیں سکتا۔ اگر قبر میں بھی چلا جائے، مٹی کے نیچے بھی دفن ہو جائے، اس کی روح کی سیر اور پرواز کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرتی ذات ہے، تم نے دنیا میں مجھے یاد رکھا، ہر حال میں یاد رکھا، اب قبر میں آنے کے بعد بھی تمہیں اللہ کے اس ذکر سے محروم نہیں رکھا جائے گا، تمہارا عبادت چلتا رہے گا۔ صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے فلان مقام پر جب ہم نے خیمہ لگایا ہوا تھا، سفر پہ تھے، جہاد پر لوگ گئے تھے، تو ہمیں زمین سے آواز آ رہی تھی، وہاں زمین میں قبر میں کہ بندہ قرآن کا تلاوت کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھنے والا تھا، کثرت سے پڑھنے والا تھا۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو یہ سعادت نصیب فرماتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی زبان پر رہتا ہے۔ اسی طرح سالک کی بھی مثال ہے، جب وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے اور کثرت کے ساتھ کرے، پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ چاہے ذکر نہ بھی کرنا چاہے، جو اگلا میں آپ کے سامنے اصطلاح پیش کروں گا، خود بخود اس کا ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اس کے بعد جو اصطلاح ہے وہ ہے یادداشت کی اصطلاح، یاد کرد، اس کے بعد کیا اصطلاح ہے؟ یادداشت کی اصطلاح ہے۔ یادداشت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ نے کر لیا، مرشد کامل نے توجہ فرمایا اور آپ کا ذکر جو ہے پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، اب سالک کا حالت یہ ہو گیا کہ اس کے لیے ذکر کرنا نہیں پڑتا، اس کا ذکر چلتا رہتا ہے، وہ خود سے ذکر جاری ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ خود بخود اللہ کی یاد مصروف ہوا کرتی ہے۔ گویا جس طرح ہماری سانس چلتی ہے اور سانس چلنے کے بغیر زندگی محال ہے، اس سالک کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا۔ یہ وہ کمال کا مقام ہوتا ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کان یذکر اللہ علی کل احیان، کہ اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا کہ زندگی کی ہر لمحے میں، ہر حصے میں حضور اللہ کی یاد میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سوال آتا ہے کہ حضور مبارک پر تو بے ہوشی بھی آ چکی ہوگی کبھی، یا آپ مبارک جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے تھے، یا آپ مبارک جو ہے کبھی دنیا کے معاملات میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اگر ظاہراً آپ مصروف بھی تھے تو آپ مبارک کا دل، قلب مبارک کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ آپ مبارک تنام عینائی ولا ینام قلبی، فرماتے ہیں میری آنکھیں تو سو جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، لیکن میرے دل کی زبان کبھی بند نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے۔ تو جب سالک بھی اللہ کے نبی کی وراثت میں آ جاتا ہے اور حضور کی نیابت کا مقام حاصل ہوتا ہے اور ذکر کی پختگی آ جاتی ہے، پھر چاہے وہ زبان بند بھی رکھے، سو بھی جائے، کھانا بھی کھائے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے۔ اور یہ ہے یادداشت کا مقام اور یادداشت کا حالت کہ وہ کیا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے یادداشت کا اصطلاح۔ اس کے بعد ہے باز گشت کے اصطلاح، جس کو باز گشت کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر۔ یہ سارے اصطلاحات فارسی زبان کے اندر ہیں۔ باز گشت کی مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک اگر ذکر بھی کرے، محفل بھی کرے، عبادت بھی کرے، اللہ کو یاد بھی کرے، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کو بند کر لے، وقفہ کر لے اور اپنا محاسبہ کر لے کہ میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں یا خدا نخواستہ میرا کام استدراج کا تو نہیں ہے، میرا کام کوئی دھوکے کا تو نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا، انسان فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے اور وہ جہاد میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک بندے کے بہت ساری مریدین بھی ہوں گے، ان پر کیفیت بھی آتا ہوگا اور خدا نخواستہ اس کا اپنا عروج جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مدل کی طرف ہوگا، معاذ اللہ۔ یعنی ایک بندے کا عروج اسم ہادی کی طرف ہوتا ہے، ہدایت کی طرف ہوتا ہے، ان کے کام معاملات سب بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بلعام بن باورا کی طرح، شیخ برسیسا کی طرح، ظاہراً تو ترقی میں ہے، مرید ہے، لشکر ہے، لیکن معاذ اللہ اس کا جو عروج ہے وہ اسم مدل کی طرف، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اسم گرامی، گمراہ فرمانے والا ذات، اس طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر ارچی مبارک،
بیعت مبارک۔ تو اس کو کہتے ہیں حضرات بازگشت کا مقام۔ یہاں پر سالک اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ بھئی میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا خدا نخواستہ میں فریب تو نہیں کھا رہا، میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا۔ حدیث مبارکہ میں ہے بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جس کو قاری کہا جاتا ہے قرآ، لیکن والقرآن یلعنہ، معاذ اللہ کا کلام اسی قاری پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ تو سالک اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے معاملات چیک کرتے ہیں، بازگشت، دوبارہ پلٹنا پھرنا، اپنا حساب کتاب کرنا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا، یہ ہے بازگشت کا مقام۔ تو یہ بازگشت کا مقام ہے۔ اس کے بعد جو اصطلاح ہے وہ نگہداشت کا حالت ہے۔ نگہداشت یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نگہداشت کا مطلب کیا ہے؟ خیال رکھنا، وہی پہلے والی اصطلاح سے ملتا جلتا ہے، خیال رکھنا، متوجہ ہونا۔ اس کے دو معنی بیان کی جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سالک کیا کرے گا؟ سالک ہمیشہ اس طرح مراقب رہے گا، توجہ کے ساتھ رہے گا اپنے رب کے کرم کے طرف، فیض کے طرف، جس طرح کہ ایک بھوکی بلی ایک سوراخ کی طرف بیٹھی ہوتی ہے، اس سوراخ سے کوئی چوہا نکل آئے گا، میں اس کو کھا جاؤں گی، اسی طرح سالک جو ہے وہ پیاسا، بھوکا اور وہ حریص ہوگا رب کی رحمت کی طرف، مہربانی کی طرف۔ یہ ہے نگہداشت، یا اس معنی پر کہ سالک اپنے معاملات کا خیال کرے گا، اپنے جسم کا خیال، اپنے قلب کا خیال، اپنی فکر کا، ان سب کا خیال، یہ ہے نگہداشت کی حالت۔ یہ ہر سالک کے لیے ضروری ہے۔ حضرات رحمت کے لیے ان مبارکین کے ہاں یہ لازم ہے کہ ان اصطلاحات کا خیال کرے اور اس کو عملاً پریکٹیکلی اپنے اوپر لاگو کرے، ان تمام اصطلاحات کو۔ کوئی نگہداشت اپنا خیال کرنا، اپنے معاملات کا خیال کرنا، ان سب کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ خیال کرنا ہے۔ تو یہ حضرات نقشبندیہ کی اصطلاحات، یہ 8 اصطلاحات جناب سیدنا غزنوی احمد مبارک اس مبارک نے جو ہے اس کو وضع فرمائے تھے، اور 3 اصطلاحات جو ہے اس کو خود آپ مبارک جناب شیخ مبارک جو ہے وہ وضع فرمائی ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ 3 اور اصطلاحات بھی جو ہے وہ ملانا چاہیے۔ اس میں پہلے اصطلاح کیا ہے؟ وقوف زمانی کی اصطلاح ہے۔ وقوف زمانی، اس سے مراد کیا ہے کہ سالک اپنے زمانے کا، اپنی حالت کا خیال رکھے گا۔ کہیں میرا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی وقت جو ہے اللہ کی یاد سے غفلت میں تو نہیں گزر رہا، میں زمانے کا خیال کرنا، وقت کا خیال کرنا، یہ سالک کے لیے ضروری ہے، جس کو وقوف زمانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی اصطلاح ہے وقوف عددی۔ وقوف عددی، اس کا تعلق نفی اثبات کے ساتھ ہے۔ جب سالک نفی اثبات کرے گا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، تو اس وقت سالک جب سانس چھوڑے گا، سانس کو نکالے گا، تو طاق عدد کا خیال رکھے گا، طاق عدد کے ساتھ جو ہے اپنے سانس کو نکالے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالیٰ وتر ہے، طاق ذات ہے، اور ہر کام میں طاق کو پسند فرماتا ہے، وتر کو پسند فرماتا ہے۔ مگر وہ چیز جس کے بارے میں شریعت نے الگ سے حکم کیا ہوا، جس طرح 4 رکعت نماز ہم نے پڑھنی ہے، اس کو ہم 3 یا 5 نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی معاملات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کسی عبادت میں، کسی وظیفے میں، کسی ورد میں طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ جب سالک نفی اثبات کرے گا اور اپنا سانس باہر نکالے گا، سانس چھوڑے گا، تو وہ طاق عدد کا لحاظ و خیال رکھے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وقوف عددی کہا جاتا ہے، وقوف عددی۔ تو یہ سالک کے لیے اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ اگر سانس نکالنے میں عدد میں شریعت کا خیال رکھنا ہے، حضور کی سنت کا خیال کرنا ہے، تو باقی معاملات میں کتنا زیادہ لالچ ہونا چاہیے بندے کے لیے، سالک کے لیے، کہ وہ سنت کا خیال کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک سنت پر عمل کرنا امت کے فساد کے وقت مسلمان کے لیے اس میں کیا ہے؟ پوری 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا ہو جاتا ہے، 100 شہیدوں کا اجر عطا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور کی سنت کی پابندی کی برکت سے ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہے۔ تو یہ ہو گیا وقوف عددی، کہ سالک جو ہے وہ کیا کرے گا؟ عدد کا خیال کرے گا، اور عدد کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو طاق عدد پر جو ہے وہ ختم کرے گا۔ اور اس کے بعد وہی پہلے والی بات آ جاتی ہے، جس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے۔ وقوف قلبی، کہ سالک اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے گا۔ تو الحمدللہ بعد میں مشائخ کے توجہات کا ثمرہ تھا کہ قلب میں اس مزاج کا ذکر دیا،
اس کو توجہ فرمائی اور دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، حیات قلبی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے مشائخ ہوا کرتے تھے اور تھے کہ جو قلب کے اس مزاج کے ذکر سے پہلے وقوف قلبی کا عمل کیا کرتے تھے۔ یہ وقوف قلبی کیا ہے؟ وقوف قلبی یہ ہے کہ سالک صرف دل کی طرف متوجہ رہے، دل کی طرف متوجہ رہے اور دل کو پھر مجبور کرے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی تمہارا دھیان دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا، اللہ کے ذکر کی یاد کی طرف ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا یا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا ذکر اتنا کرو، عبادت اتنا کرو کہ جب تک تجھے موت نہ آ جائے۔ یہ فرمان مبارکی کیا کرتے تھے؟ وقوف قلبی کی تعلیم دیا کرتے تھے، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ دل کا خانہ اگر ٹھیک ہو گیا، وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ آن دل کے از آسمان ہاں بہترست، آن تیری ابدال یا پیغمبرست۔ آؤ بھائی میں تمہیں بتاؤ وہ کون سا دل ہے جو آسمان سے بہتر ہے، وہ کون سا دل ہے جو کہ بلند مقام والا اللہ کو پسند ہے۔ فرماتے ہیں وہ کسی نبی کا دل ہو سکتا ہے یا کسی اللہ کے دوست ولی کا دل ہو سکتا ہے۔ یہ آسمانوں سے بہتر ہے، یہ ملکوت سے بہتر ہے، یہ فرشتوں سے بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس دل میں اللہ کی یاد راسخ ہو جائے۔ اور فرماتے اے دل ازکینوں کی راحت پاک شو، بادشاہ الحمد خوان چالاک شو۔ وقوف قلبی کیا تھا کہ آپ دل کو صاف کرو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ وقوف قلبی سے مراد یہ ہوا پہلے دل کو صاف کرو، دل کو اس قابل بناؤ کہ وہ کیا کرے، وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکے، اللہ کی یاد کو کر سکے۔ اس کے بعد اس مزاج کا ذکر کرو، اس کے بعد الحمد پڑھو، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو۔ پہلے دل کو اللہ کی یاد سے کیا کرو، آراستہ کرو۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے مبارکین کا طریقہ ہے کہ اس کا اصل جو مقصد ہے ان اصطلاحات میں آپ دیکھتے ہیں کہ دل کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے کہ دل حدیث مبارکہ میں ہے انسان کے جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہو گیا، اگر دل صاف ستھرا ہو گیا تو پورا جسم، پورا بدن، تمام عناصر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ دل فاسد ہے، دل میں غلط خیالات ہیں، دل غافل ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس میں فتور ہے، کجی ہے، آپ کتنی بھی عبادت کرو گے ہو سکتا ہے عبادت اللہ قبول فرمائے، ہو سکتا ہے قبول نہ فرمائے، وہ آپ کے بعد جو ہے آپ کے منہ پر دی ماری جائے۔ اسی لیے مبارکین کیا کرتے ہیں الحمدللہ تو نقش بندان راچے دانے، یہ نقش بندیوں کا نقش ہے کہ اس مزاج کا ذکر آپ کے دل پر لگا لیتے ہیں اور آپ کے دل کو اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی انوارات آپ کے دل پر اتر جائیں اور آپ کا دل اللہ کی محبت کا اماجگاہ بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے یہ دل کی طرف اللہ تعالیٰ شب روز میں 24 گھنٹوں میں بلا کیف 120 مرتبہ دیکھتا ہے اور ہمارے صورت کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ رب ہمارے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ دل مجھ سے غافل تو نہیں ہے، اگر دل میں اخلاص ہے، محبتیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل پر رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ لیکن مبارکین کی اصطلاحات ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، یاد داشت، باز گشت، نگہ داشت، وقوف زمانی، وقوف عددی، وقوف قلبی۔ اور یہ ہماری مبارکین کا ایسی معمولات میں شامل ہوا کرتی تھی اور ہے کہ جس کے برکت سے سالک اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ الحمدللہ مبارک صاحب کے محفل میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات کی یا نہیں کی، آپ کے محفل کے برکت سے سالکین کو یہ حالات حاصل ہوا کرتی تھی، یعنی بولنے کا ضرورت نہیں تھا۔ آپ مبارک کی توجہات کے برکت سے جس طرح ایک سالک کے دل میں فیض آ جاتا تھا تو ساتھ میں یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی تھی، لیکن یہ الگ سے سمجھنے کے لیے اور ذہن نشین کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سالکین کو اس کے بارے میں علم ہو، اس کے بارے میں معلومات ہو اور اس پر عمل کرنے کا کوشش ہو۔ جب ہمارا اندر سے مضبوطی ہوگی، اندر صاف ستھرا ہوگا دل کا خانہ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کے کرم کا جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ نزول ہوگا۔ اور وہ ذکر جس طرح پہ آگے عرض کر دیں کہ جو ذکر قلب کے ساتھ نہ ہو، زبان کے ساتھ ہو، یا تو وہ قبول ہو سکتا ہے یا قبول نہیں ہو سکتا، لیکن جو ذکر قلب کے ساتھ ہو، قلب کے حضور کے ساتھ ہو، اس کے لیے قبولیت بھی ہے اور اس کے لیے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ جو اس کی شان نشان بدلہ ہے وہ بھی سالک کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مبارکین کیا فرماتے ہیں کہ پہلے دل کو صاف کرو، اس کو آراستہ کرو، اس میں اللہ کی محبت کی بٹھانے کا مادہ پیدا کرو، استعداد پیدا کرو،
اس کے بعد اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، تو پھر تمہارا دل کسی عام بندے کا دل نہیں ہوگا، یہ خاص ہو جائے گا۔ اور اسی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، مجھد مبارک ارشاد فرماتے ہیں بار بار کہ ہمارا کام کارخانے دل کے ساتھ ہے، ہمارا کام جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ مریدی پیری جو ہے یہ اس کی ثمرات میں سے ہے۔ اصل کام ہر انسان کے لیے وہ دل کے کارخانے کو ستھرا کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کے نبی جناب سیدنا خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن کس طرح کا دن ہوگا؟ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا وہ دن ہے کہ جہاں نہ اولاد کام آئے گی، جہاں نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ دل کامیاب ہوگا جو سلامتی کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آ جائے، جو دل صاف ستھرا اللہ کے بارگاہ میں آ جائے تو وہ دل کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، سالک کو کیا نہیں پڑتا کہ آپ سنت پر عمل کرو، آپ سر پر دستار رکھو، حضور کی سنت ہے، اس میں اتنا اجر ہے، آپ داڑھی چھوڑو۔ جب دل کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت جاگزین ہوتی ہے، خود بخود سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، خود بخود قبر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز آتی ہے جس کو اللہ نصیب کرنا چاہے، اور پیر کامل مکمل مل جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اندر کا کمال ہے، یہ باطن کا کمال ہے، یہ قلب کا کمال ہے۔ الحمدللہ جو رب کریم نے اس مبارک سلسلے کو عطا کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے کی ثمرات، فوائد، برکات، اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر عمل کم ہے اور ثمرہ زیادہ ہے۔ یعنی آپ کا دل اگر ٹھیک ہو گیا، اس کا معاملہ درست ہو گیا، ظاہر بات حدیث مبارکہ میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ۔ ایک ہے مسلمان کا عمل، نماز پڑھنا، خیر کا کام کرنا، ایک ہے مسلمان کا نیت۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر آپ کی نیت ستھری ہے، صاف ہے، چاہے عمل کم کیوں نہ ہو، عمل محدود کیوں نہ ہو، نوافل کم کیوں نہ ہو، اللہ آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کی دوسری مثال وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، خیر کے کام کا ارادہ کرتا ہے، ابھی وہ کام کر بھی نہیں چکا ہے، اللہ اس کو اس عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے عمل نہیں بھی کیا، آپ نے کہا بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ خیر کا کام کرنا ہے، یہ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلقی نیت پر بھی اس کام کے ثواب سے محروم نہیں فرماتا۔ آپ کو صاحب حدیث مبارکہ میں ہے مسلمان حج کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک ہر سال ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان، اس طرح ہم مشائخ فرماتے ہیں کہ اپنی قلب میں اپنی نیت و اخلاص کو درست کرو، وہ معاملہ وہ درست ہو گیا تو آپ کا عمل توڑا ہوگا لیکن آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور یہی ہے عارف کی پہچان اور غیر عارف کی پہچان۔ ایک عارف ہے، ایک غیر عارف ہے۔ عارف تھوڑا عمل کرتا ہے، 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور غیر عارف 1,00,000 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عارف کی 1 رکعت کی ثواب کو اس 1,00,000 سے بھی زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی نیت صاف ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اس کا قلب میں نیت مستحضر ہے، اور اس کا قلب اپنے خالق کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کو پھر زیادہ حجوں کا، عمروں کا یا نوافل کی تلاش نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے قلب کو اپنے محبوب کے ساتھ پیوست رکھتا ہے، اور وہ اس کو وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہے جو عمل سے بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح مجھے صاحب فرماتے ہیں مقام پر کہ جو کامل پیر ہوتا ہے، جو پہنچا ہوا ولی اللہ ہوتا ہے، وہ ریا والا عمل بھی کرے، ریا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی کامل مکمل ریا بھی کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں جو ریا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر جو ہے کسی عام مرید کی، کسی عام سالک کے اخلاص سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی مرشد کامل کی ریا اور مرید کا اخلاص، تو مرشد کی ریا کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا وہ جو پیر کامل ریا کرتا ہے نا، جس کو ہم دکھلاوا کہتے ہیں، وہ اسی نہیں کرتا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے واہ واہ کریں، بلکہ اسی لیے کرتا ہے کہ لوگ مرید سالک میرے چاہنے والے میرا اقتداء کریں، میری طرح عمل کریں، میرے راستے پر چلیں۔ اگرچہ میں یہ عمل تو نہیں کرتا، آج میں کروں گا تاکہ مریدین کے لیے درس بن جائے، نصیحت بن جائے، تو وہ یہ عمل جو کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے، کیونکہ عارف کا، مرشد کا، کامل کا تو دل صاف ہوتا ہے نا۔ وہ اگر ریا بھی کرتا ہے کسی خیر کے مقصد کے لیے کرتا ہے، اگر وہ قتل بھی کرتا ہے اچھی نیت سے کرتا ہے۔ جناب خضر صاحب نے کیا کیا؟
واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اصحاب کہف کے سورہ کہف میں، اس نے بچے کو قتل کیا۔ ظاہراً تو بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن وہ عارف تھا، اللہ کی طرف سے اس پر القاء ہوتا تھا، تو اس نے بچے کو قتل کیا۔ وہ قتل کرنا بھی اچھی نیت سے تھا، اس کے اندر خیر پڑا ہوا تھا، اس کا قتل کرنا قتل نہ کرنے سے بہتر تھا، اس نے قتل کیا۔ تو اسی لیے جس کا دل صاف ستھرا ہو گیا، اللہ کی محبت کا آماجگاہ بن گیا، اس کا عمل توڑا ہوگا، اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو پیر کامل کی ریا اور مرید کا اخلاص، تو مرشد کی جو ریا ہے نا، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ ریا نہیں ہے جو ایک عام بندہ کرتا ہے، وہ ریا ہے جو شیخ کامل لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس کے تربیت کے لیے فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ اصطلاحات ہیں جو حضرات نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، ایک سالک کی تزکیے کے لیے، تصفیے کے لیے، کامیابی کے لیے، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہر سالک کے لیے، ہر نقشبندی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اور مجھ عاجز کو اس پر عمل کرنے اور ان حالات سے متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بزرگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ جناب حیدری صاحب مبارک، مولانا صاحب مبارک، کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، ان کو صحت نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد